قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج خدا کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے اچھا اور مؤثر اقرار۔ ہر ایک اقرار کا ایک مقصد ہوتا ہے، بلا مقصد کوئی اقرار نہیں ہے۔ خدا نے جن باتوں کے لیے حکم دیا کہ تم ان کا اقرار کرنا، فضول بے وجہ نہیں کہا۔ خدا نے خود سکھایا کہ تم جب اس ملک میں جس کا وعدہ میں نے کیا ہے پہنچ جاؤ تو کیا کرنا، وہاں پہنچ کر تم اپنی قوم کے کاہن کے سامنے اقرار کرنا کہ خدا نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا ہے، ہم اس ملک میں پہنچ گئے ہیں جس کا خدا نے ہمارے باپ دادا سے وعدہ کیا تھا۔ خدا کا کلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم اقرار کریں اپنی حالت کا، ہم کس حالت سے گزر رہے ہیں، ہم پہ کیا بیت رہی ہے، تم اس کا اقرار کرنا تو کیا ہوگا، خدا مدد بھیجے گا۔ مقصد ہے، زبور نویس کہتا ہے ہم من لیا میں تے ہاں ڈاڈا بدکار، سو میری بدذاتی دا پارا گناہ تو بخش دیتا مینوں اے میرے خدا، میں نے اس لیے اقرار کیا کہ تو مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی کمزوری کا اس لیے اقرار کیا کہ تو میری مدد کر دے، میں نے اس ملک میں پہنچ جانے کا اس لیے اقرار کیا تاکہ خدا کی شکر گزاری ہو، اس کا نام اونچا ہو۔ کسی نہ کسی مقصد کے تحت اقرار کیے جاتے ہیں۔ نجات کے لیے ایمان لانا دل سے ہے اور اقرار منہ سے کیا جاتا ہے، نجات کے لیے اقرار کیا جاتا ہے۔ سو ہر اقرار کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، بلا مقصد کوئی اقرار نہیں ہے۔ ہم جو اقرار کرتے ہیں ہر عبادت میں مل کر کھڑے ہو کر بلند آواز سے رسولوں کے عقیدے کے الفاظ میں، اس کا بھی مقصد ہے کہ اے خدا جب ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں تو ہم بے ایمانی کی حالت میں نہیں آئے، ہم ایمان کی حالت میں آئے ہیں، ایمان کے ساتھ آئے ہیں۔ اور کون سا ایمان؟ جو رسولوں کی تعلیم کے مطابق ہے۔ ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمارا ایمان کیا ہے، اس مل کر بلند آواز سے اقرار کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہمارا ایمان کیا ہے۔ اس بلند آواز سے مل کر اقرار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ بیٹا آج ہمارا یہ ایمان ہے، کل یہی ایمان تمہارا بھی ہونا چاہیے۔ ہم یہ مل کر بلند آواز سے اقرار اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو بتا سکیں کہ ہم ایک ایمان رکھتے ہیں، ہم ایمان کی وجہ سے آپس میں ایک ہیں، ہمارا خدا ایک، ہمارا خداوند ایک، ہماری کلیسیا ایک، اور ہماری نجات بھی ایک جیسی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی بھی وہ ہے جس میں ہم شامل ہوں گے اور ایک ساتھ ہوں گے۔ اور اس ایمان کے اقرار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو خدا کی خدمت پہ مامور لوگ ہیں، ہم ان کو بتا سکیں کہ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، خداوند یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، خدا روح پر ایمان رکھتے ہیں، کلیسیا اور گناہوں کے اقرار اور ان کی معافی پر اور ہمیشہ کی زندگی پر ہمارا یقین ہے۔ تو مجھے اجنبی نہ جاننا۔ جو اقرار نہیں کرتا وہ خاموش رہتا ہے، میں حق رکھتا ہوں میں اس سے پوچھ سکوں کہ اے بھائی، اے بہن، اے بیٹے، اے بیٹی، کہاں؟ کیونکہ آپ اس اقرار میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو۔ سو ہر ایک اقرار کا مقصد ہوتا ہے، اور جو اقرار مقصد پورا کرے وہی اچھا اور مؤثر ہوتا ہے، ایفیکٹو ہوتا ہے،
فائدہ مند ہوتا ہے۔ کوئی چیز آپ خرید کے لاتے ہو اور وہ جس کام کے لیے لائے ہو وہ کام ہی نہ کرے تو پھر وہ چیز اچھی ہے یا بری ہے؟ وہ مؤثر یعنی افیکٹو اثر رکھنے والی ہے، فائدہ مند ہے یا نہیں؟ نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے اقرار کیا گیا اگر وہ مقصد پورا ہو جائے تو پھر سمجھ لو کہ اقرار اچھا ہے، اقرار پر اثر ہے، اس نے کام کر دکھایا ہے، فائدہ مند ہوا ہے۔ وہ دو آدمی ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک نے اقرار کیا ہے خدا تیرا شکر کرتا ہوں تو نے مجھے اس جیسا گناہگار نہیں بنایا، ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں، پوری یقی دیتا ہوں۔ اقرار کر رہا ہے کہ میں کیسا ایماندار ہوں، تو نے سال میں 1 روزے کا حکم دیا، میں سال میں 100 روزے رکھتا ہوں، پوری یقی بھی دیتا ہوں، تیرے اوپر احسان کرتا ہوں۔ اور دوسرے نے اتنا بھی نہ کیا کہ اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائے، چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر۔ دونوں کا اقرار الگ الگ طرح کا ہے، ایک کا اقرار کام کر گیا، خداوند یسوع نے کہا، دوسرا ان میں سے مقبول ٹھہر کے گیا۔ جو اقرار کام کر جائے، جو اثر ڈال دے سننے والے پر، قبول ہو جائے جو اقرار، وہی اچھا ہے۔ جو اپنا مقصد پورا ہی نہ کرے وہ نہ چیز اچھی ہے، نہ وہ شخص اچھا ہے، اور نہ وہ اقرار اچھا ہے۔ سو اچھا اقرار وہ ہے جو اپنا کام پورا کر دے، جس کام کے لیے کیا گیا، جس مقصد کے لیے وہ پورا ہو جائے۔ اور تیموتھیوس کے نام پہلے خط میں لکھا ہوا ہے کہ اے تیموتھیوس تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی پونتیوس پلاطس کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا۔ وہ اقرار جو کام کر جائے، وہ اقرار جو جس مقصد کے لیے کیا جائے وہ پورا ہو جائے، وہ اچھا ہے اور مؤثر ہے۔ وہ اقرار اچھا اور مؤثر ہوتا ہے جو متعلقہ فرد یا افراد کی طرف سے کیا گیا ہو۔ ہر ایک شخص جو ایمان رکھتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اقرار کرے۔ اگر کسی نے گناہ کیا ہے، خطا کی ہے، غلطی کی ہے، تو اس کا اقرار بھی اس شخص کو کرنا ضروری ہے جس نے وہ خطا، وہ غلطی، وہ جرم، وہ گناہ کیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور آپ کی جگہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ جی اچھا اس نے کیا، اس کی طرف سے میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ ہم اپنے معاشرے میں، خاندانوں میں، کلیسیاؤں میں ایسا کر لیتے ہیں کہ اویس اور شکیل کا جھگڑا ہو گیا تو میں جا کے بولا اچھا اویس مجھے معاف کر دے یار، میں اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ پادری صاحب جی کی کر دے، جاؤ چھڈو معاف کیتا۔ یہ چل جاتا ہے، ہم کر جاتے ہیں ایسا، ایک دوسرے کی عزت رکھ لیتے ہیں، لیکن یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ جس کی بات ہے، جس نے کوئی کام کیا ہے، جو ایمان خود رکھتا ہے، جس کا معاملہ ہے، وہ خود اقرار کرے، کسی اور پہ نہ ڈالے۔ عزرا کی کتاب میں خدا کا بندہ قوم سے کہتا ہے تم لوگوں نے غیر قوموں سے شادیاں کی اور ان سے بچے پیدا کیے، یہ خدا کے نزدیک ناجائز ہے، گناہ ہے، بدی ہے، ناراستی ہے، خدا تم سے ناراض ہے، توبہ کرو، ان سے چھٹکارا پاؤ۔ وہ سب کہتے ہیں ہم نے یہ گناہ کیا ہے، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم ان سے اپنا تعلق، اپنا رشتہ توڑتے ہیں، اقرار کیا کہ ہم آئندہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ انہوں نے کیا جو اس جرم کے کرنے والے تھے، گناہ کے کرنے والے تھے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا نبی ہے، اس سے پوچھا گیا کیا تو مسیح ہے جس نے آنا تھا؟ تو یوحنا پہلے باب میں اس نے اقرار کیا کہ میں وہ نہیں ہوں، میں تو اس کے آگے راہ تیار کرنے والا ہوں، اس کے آگے آگے راستہ تیار کرنے والا ہوں۔
اس کی گواہی دینے والا ہوں، میں وہ نہیں ہوں۔ ہر شخص کو اپنے بارے میں، اپنے کام کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں خود اقرار کرنا ہے، کسی اور پہ نہ ڈالیں کہ چلو آپ کر ہی رہے ہو نا، نہیں، خود کرنا ہے۔ یعقوب 5ویں باب میں لکھا ہوا ہے، پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کرو۔ میرے ذمے ہے اقرار کرنا، ایمان کا بھی اقرار ہے تو مجھے کرنا ہے۔ پتہ کیسے ایمان کا اقرار شروع کرتے ہیں؟ ہم ایمان رکھتے ہیں، میں اپنی بیوی کو بھی نہیں شامل کر رہا اس میں اپنے بچوں کو بھی شامل نہیں کر رہا، میں ایمان رکھتا ہوں، عقیدہ ہی یہ ہے، میں اپنی بات، اور حکم ہے اپنے گناہوں کا اقرار۔ اور خداوند یسوع مسیح کا وہ اقرار جو اس نے پلاطس کے سامنے کیا، وہ بھی اپنی ذات کے بارے میں تھا، اس کی بادشاہت کی بات تھی، اس کے اپنے اختیار کی بات تھی، خداوند یسوع مسیح کی پہچان کی بات تھی۔ یسوع اس کے سامنے خود اپنے بارے میں اقرار کرتا ہے۔ جس کا بنتا ہے وہی اقرار کرے، وہی اچھا اقرار ہے اور مؤثر ہے، اور سچائی پر مبنی اقرار اچھا اور مؤثر ہوتا ہے۔ سچی بات ہو، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ اپنے بارے میں تو اکثر کہتے ہیں نا، نہیں میں نے تو کیا ہی نہیں۔ سارا خیمے میں ہے، خدا ابراہم کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے آنے والے وقت میں سارا کے بیٹا ہوگا، اور وہ خیمے میں ہستی ہے۔ پیدائش باب نمبر 18 میں 12ویں آیت، تب سارا نے اپنے دل میں ہنس کر کہا، کیا اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لیے شادمانی ہو سکتی ہے، حالانکہ میرا خاوند بھی ضعیف ہے؟ پھر خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ سارا کیوں یہ کہہ کر ہنسی کہ کیا میرے جو ایسی بڑھیا ہو گئی ہوں واقعی بیٹا ہوگا؟ 15ویں آیت، تب سارا انکار کر گئی کہ میں نہیں ہنسی، کیونکہ وہ ڈرتی تھی، پر اس نے کہا نہیں، تو ضرور ہنسی ہے۔ خدا کو کہہ رہی ہے میں تے نہیں ہنسی، تو تے جھوٹ پیا بولنا ہے۔ مطلب تو یہی ہے۔ چھوٹا بچہ جب اس کو پوچھتے ہیں نا، بیٹا یہ آپ نے کیا؟ نہیں میں نے تو نہیں کیا، وہ آپ کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ اقرار سچا ہوگا، سچ پر مبنی ہوگا، سچی بات ہوگی تو وہ اچھا اقرار ہے اور مؤثر ہے۔ جھوٹی بات بتا دو گے وہ اقرار بھی نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے، جھوٹی گواہی ہے، وہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے یسایہ باب نمبر 48، تم اسرائیل کے خدا کا اقرار کرتے ہو پر امانت اور صداقت سے نہیں، تم سچائی سے اقرار نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہو اقرار کرتے ہوئے۔ یہ امت ہونٹوں سے تو میری تعریف کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ نیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے اقرار میں، تب وہ اقرار اچھا ہوگا، تب وہ اقرار فائدہ مند ہوگا، پر اثر ہوگا۔ تم اقرار کرتے ہو خدا کا، اسرائیل کے خدا کا، لیکن تم صداقت سے نہیں کرتے، تمہارے دل میں سچائی نہیں ہوتی۔ فرعون جب آفتیں دیکھتا تھا تو فوراً کہتا اچھا چلے جاؤ، خدا سے دعا کر موسیٰ یہ آفت ٹل جائے، تم نکل جاؤ، جا کے اپنے خدا کا حکم مان لو، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی آفت ٹلتی تو پھر وہ اکڑ جاتا، وہ وقتی طور پہ بری نیت سے اقرار کرتا کہ میرا ٹائم لنگھ جائے، یہ وقت گزر جائے۔ نیت بری رکھ کے اقرار کوئی فائدہ مند نہیں، نہ وہ اچھا اقرار ہے۔ متی 8واں باب 5ویں آیت سے دیکھیے، کفرنہوم میں یسوع ہے، صوبیدار کے
نوکر کا مسئلہ ہے، وہ بیمار پڑا ہے، یسوع اس کے گھر جانے کو تیار ہے۔ وہ کہتا ہے اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا۔ لوگ کیا کہتے ہوں گے، اوہ نے یسوع نو ڈکیا، یسوع کو اپنے گھر آنے سے منع کر دیا، کیسا انسان ہے۔ لیکن آیت پڑھیں آگے 10ویں، یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا۔ کیونکہ اس کا جملہ نہیں، اس کی نیت دیکھو۔ اس نے جو اقرار کیا ہے کہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، میں تو اتنا برا ہوں، میں اتنا خراب ہوں، تو اتنی پاک ہستی ہے کہ میرا چھت اس قابل نہیں کہ تو اس کے نیچے آئے، میرا گھر اس قابل نہیں کہ تو اس میں آئے۔ اس کی نیت دیکھو اقرار کی کیا تھی، اپنے آپ کو گناہ گار اور نیچ اور چھوٹا کہہ رہا ہے۔ اچھی نیت ہوگی، درست نیت ہوگی تو وہ اقرار قبول ہوگا۔ وہ جو فریسی گیا تھا ہیکل میں دعا کرنے، میں روزے دو رکھتا ہوں، دائیکی بھی دیتا ہوں، اس جیسا نہیں ہوں، تیرا شکر ہو۔ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، وہ تو دوسروں کے اوپر الزام لگانے والا، خدا کو احسان جتانے والا بندہ تھا، اس کا قبول نہیں ہوا۔ وہ جس نے کہا مجھ گناہگار پر رحم کر، اس کی نیت ٹھیک تھی، اس کا یہ اقرار قبول ہو گیا۔ پھر ایک اقرار ہوتا ہے بے وقتہ، وقت گزر جائے تو مناسب وقت پر کیا گیا اقرار اچھا اور مؤثر ہوتا ہے۔ یشوع کی کتاب میں ایک واقعہ ہے 7ویں باب میں کہ اکن نام کا ایک شخص تھا جس نے مقدس کی ہوئی چیزیں چرا لی تھیں۔ وہ برتن، وہ چیزیں اسے مہنگی لگیں، خوبصورت لگیں، اس نے چرا لیں، اپنے خیمے میں رکھ لیں، چھپا لیا ان کو۔ خدا نے کہا قوم پہ عذاب، سختی، خدا ساتھ چھوڑ گیا، انہیں تکلیف پہنچنا شروع ہو گئی۔ پوچھنے لگے خداوند ایسا کیوں ہوا ہے؟ خدا نے کہا تم میں ایک وہ ہے جس نے چوری کی ہے۔ پوچھا لوگوں کون ہے تم میں؟ کوئی نہیں مان رہا، مان ہی کوئی نہیں رہا۔ پھر خدا نے کہا اچھا اب میں ڈھونڈ لوں گا۔ پھر سارے قبیلہ قبیلہ کر کے، گھر گھر کر کے، خاندان کے حساب سے آتے جاؤ آتے جاؤ آتے جاؤ، میں ڈھونڈ ہی لوں گا۔ پھر جب اکن ڈھونڈ لیا گیا، یہ وہ بندہ ہے، خدا نے اس کو ڈھونڈ لیا، پکڑ لیا، سب کے سامنے کر دیا، یہ ہے وہ بندہ جس نے چوری کیا۔ یشوع اس سے کہتا ہے، یشوع 7ویں باب میں دیکھیے، تب یشوع نے اکن سے کہا، یشوع 7واں باب 19ویں آیت، اے میرے فرزند میں تیری منت کرتا ہوں کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی تمجید کر، اس کے آگے اقرار کر۔ اب تو مجھے بتا دے کہ تو نے کیا کیا ہے اور مجھ سے مت چھپا۔ اور اکن نے یشوع کو جواب دیا، فی الحقیقت میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کا گناہ کیا ہے اور یہ مجھ سے سرزد ہوا ہے۔ اب یہ اقرار تھا بے وقتہ، وقت گزر گیا تھا۔ اگر پہلے مان لیتا کہ خداوند پردے رکھ لینا، میں مانتا ہوں میں نے ہی کیا ہے، بچا لینا، بے عزت نہ ہونے دینا لوگوں کے سامنے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ تیرا سامان ہے، مجھے بچا لے، تو بچ جاتا۔ خدا نے سزا کا حکم دے دیا تھا، جاؤ اس کو باہر لے جاؤ، ویرانے میں کھڑا کر کے اس کو مار دو۔ سزا واپس نہیں ہوئی کیونکہ وقت گزر گیا۔ جب تک وقت دیا جاتا ہے اقرار کا موقع ہوتا ہے، وقت گزر گیا تو اقرار کسی کام نہیں، پھر ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب سرکار پکڑ لیتی ہے تو پھر ماننے کا کوئی فائدہ نہیں رہتا، پھر آپ کو کوئی گنجائش نہیں ملتی۔ اچھا اقرار اور مؤثر فائدہ مند اقرار وہ ہے جو مناسب وقت پر کیا جائے۔ متی 27ویں باب میں اس شخص کا اقرار ہے جس سے ہم سب نفرت کرنے کا حق رکھتے ہیں، کہ جس نے خداوند یسوع مسیح کو پکڑوایا تھا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ اب وہ اس کو مار دیں گے، وہ گیا، کہا پیسے لے لو اپنے واپس، ایک بے گناہ کو میں نے تمہارے ہاتھ میں پکڑوا دیا،
اقرار کا وقت گزر چکا تھا. بے وقت کیا ہوا اقرار بھی کسی کام کا نہیں. اقرار کا وقت آئے اور پھر بندہ کہہ دے ابھی تو میں سمجھوتا کر لیتا ہوں، ٹائم گزار لیتے ہیں، کیا فائدہ. اور بعد میں جب عذاب آ گیا، جب سزا آ گئی، جب خدا کی طرف سے غضب آ گیا، تو پھر کہا ربا معاف کر، میں ہی سا. تب فائدہ نہیں ہوگا. صلیب پر لٹکا ہوا ڈاکو اقرار کرتا ہے میں اور تو اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں، ہم وہ سزا پا رہے ہیں جو ہم نے کیا ہے اس کے مطابق ہے، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا. اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اگر وہ یہ اقرار نہ کرتا شاید وقت گزر گیا ہوتا، اس کو کبھی وہ موقع نہ ملتا، وہ دن گزر جاتا اس کو کبھی موقع نہ ملتا. اس نے اسی گھڑی، اسی لمحے، اسی وقت کا فائدہ اٹھا لیا، اقرار کر لیا میں نے گناہ کیے ہیں جن کی سزا پا رہا ہوں. یسوع بے گناہ ہے، اور یسوع وہ بادشاہ ہے جو صلیب پر مرے گا، جی اٹھے گا، واپس بادشاہ بنے گا، آئے گا، بادشاہی قائم کرے گا. جو کسی کے گمان میں نہ تھا وہ صلیب پر لٹکا ہوا اقرار کر رہا ہے. اس لیے اس کا اقرار، جو شاگردوں کو بات بہت بعد میں سمجھ آئی، اسے صلیب پر لٹکے کو سمجھ آ گئی کہ یہ صلیب پر لٹکا ہوا ہے یہ بادشاہ ہے، یہ بادشاہی کرے گا، اور اس سے اختیار بھی ہوگا جس کو چاہے شامل کر لے. تو یسوع اس کے اقرار کو قبول کرتا ہے. میں تجھ سے سچ کہتا ہوں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اور یسوع کا اچھا اقرار، یسوع پلاطوس کے سامنے کھڑا ہے، وہ اس سے سوال جواب کر رہا ہے. اگر یسوع وہ وقت گما دیتا تو پھر بعد میں اقراروں کا کیا فائدہ ہوتا. اسی وقت اس سے کہا میری بادشاہی زمین کی نہیں، جو حق جانتے ہیں وہ مجھے پہچانتے ہیں. تیرا میری زندگی پر کوئی اختیار نہیں ہے، تجھے اوپر سے دیا گیا ہے. اگر تجھے یہ اختیار اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کوئی اختیار نہ ہوتا. وقت پر اقرار کر لو تو قبول ہو جاتا ہے. اچھا اقرار اور مؤثر اقرار ہوتا ہے. اور جہاں بنتا ہے وہاں اقرار کرو. متعلقہ شخصیات کے سامنے اقرار کرو. خدا کے سامنے جو اقرار کرنے والا ہے وہ خدا کے سامنے کرو. جو کسی انسان کے سامنے اقرار کرنے والا ہے وہ کسی انسان کے سامنے کرو. جس کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہے اپنے گناہوں کا اقرار اس کے سامنے کرو. تو کوئی قربانی لے کر آیا ہے نظر چڑھانے کے لیے قربان گاہ پر، اور تجھے یاد آئے تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے، نظر وہیں چھوڑ، قربانی وہیں چھوڑ، پہلے جا اپنے بھائی کو جا کے راضی کر لے، منا لے، پھر آ کے نظر چڑھا. متعلقہ شخص کے سامنے اقرار کرنا ہے، یہ ضروری ہے. وہ اقرار اچھا ہے جو صحیح بندے کے، صحیح شخص کے سامنے کیا جائے. مصرف بیٹا اپنے دوستوں کے سامنے اقرار کرتا ہے میں مان لیا میں بڑا گناہگار ہوں، میں بہت اپنے باپ کو تکلیف دی. باپ تو سن ہی نہیں رہا. میں جاؤں گا اپنے باپ سے کہوں گا میں تیرا اور آسمان کا گناہگار ہوں، مجھے اپنے نوکروں میں شامل کر لے. وہ جاتا ہے اپنے باپ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے میں تیرا گناہگار ہوں، تیرا گناہگار ہوں، اور باپ اس کے اقرار کو قبول کر لیتا ہے. اس کا اچھا اقرار ہوا جو کام بھی کر گیا، مؤثر ہوا، ایفیکٹو ہوا، کارآمد ہوا، کیونکہ اس نے صحیح بندے کے سامنے جا کے اقرار کیا اپنے گناہ کا. تو صحیح جگہ پہ صحیح بندے کے سامنے اقرار کرنا چاہیے. اور پھر واجب طریقے یا انداز یا رویے سے کیا گیا اقرار اچھا اور مؤثر ہوتا ہے. طریقہ درست ہونا چاہیے ہمارا، انداز درست ہونا چاہیے، رویہ درست ہونا چاہیے ہمارا. ہم اپنی غلطی بھی اس طریقے سے مانتے ہیں کہ اگلا بندہ ڈر جاتا ہے، ہاں پھر کیتا ہی کر لے، کی کر لیں گا. ہمارا انداز بھی بڑا ہی عجیب ہوتا ہے. شکر ہے اودے ورگا نہیں ربا، میں اپنی حیثیت کیا کیا اقرار کر رہا ہے وہ بندہ، شکر ہے اودے ورگا نہیں بنایا مینوں. یہ کوئی انداز ہے، کوئی لہجہ ہے، کوئی طریقہ ہے. طریقہ یہ ہے
اے خدا میں گناہ گار ہوں، مجھ گناہ گار پر رحم کر۔ اساں دوڑاں لائیاں ہوندیاں نا ایمان دے اقرار وچ بھی، ہم دوڑ دوڑ کے پڑھتے ہیں میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر۔ او بھائی کھلو جو سہج نال، ساری کلیسیا نال رل کے پڑھنا ہے۔ یہ چھوٹے بچے دعائے ربانی اکثر خراب کرتے ہیں نا، بہت سپیڈ سے پڑھ جاتے ہیں، سارے آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں۔ چھوٹے بچوں نے اپنی سپیڈ لگائی ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سیکھ جائیں گے، یا گھر میں جب ہوتے ہیں تو ان کو سکھائیں بیٹا آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے۔ طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے، انداز اور رویہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ سموئیل کی پہلی کتاب میں ساؤل بادشاہ کے بارے میں خدا ناراض ہو گیا، اس کو رد کر دیا۔ سموئیل آتا ہے، اس کو بتاتا ہے خدا تجھ سے ناراض ہو گیا اور تیری بادشاہی لے لی، کسی اور کو دے دی۔ کہتا ہے میں مانتا ہوں میں نے گناہ کیا، پر لوگوں کو نہ پتہ چلے، لوگوں کے سامنے ذرا میری عزت رکھ لے۔ بھائی یہ کیا طریقہ ہے؟ میں مانتا ہوں میں نے غلطی کی ہے، پر لوگوں کو نہ پتہ چلے، ان کے سامنے ذرا میری عزت قائم رکھ۔ یہ طریقہ، یہ رویہ اقرار کا درست نہیں ہے۔ جب کر لیا ہے تو پھر اے خدا مجھ گناہ گار پر رحم کر، داؤد کی طرح ہاں من لیا میں تے ہاں ڈاڈا بدکار، میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے۔ مانتا ہوں میں نے گناہ کیا ہے، عاجزی حلیمی کے ساتھ، اے باپ میں تیرا گناہ گار ہوں، مجھے اپنے نوکروں میں شامل کر لے، میں اس قابل نہیں کہ پھر سے تیرا بیٹا کہلاؤں۔ طریقہ، انداز، لہجہ، رویہ، ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہو، ہمارے اقرار اچھے بھی ہوں گے اور مؤثر بھی ہوں گے۔ ہر ایک پر فرض ہے اقرار کرنا۔ اقرار اچھا ہونا چاہیے اور کام کرنے والا ہونا چاہیے، مؤثر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے نیت درست ہونی چاہیے، اقرار سچا ہونا چاہیے، صحیح جگہ، صحیح وقت، صحیح لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے، اور اس کا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔